اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں منافقین کے بارے میں یہ حکم دے رہا ہے کہ انہیں جنگ سے لوٹنے کے بعد اگر وہ پھر کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، جنگ میں دشمنوں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، تو ان کو ساتھ کبھی نہ لے جائیے۔ ترجمہ دیکھیے، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پس اگر اللہ آپ کو لوٹا دے ان کی کسی جماعت کی طرف، منہم یعنی منافقین کی جماعت، مطلب یہ ہے کہ جنگ تبوک میں منافقین بہانہ بنا کر کے گھر پہ بیٹھ گئے تھے، نہیں گئے۔ اب اگر آپ لوگ جنگ تبوک سے لوٹ کر کے جب واپس آئیں اور ان کی جماعت، منافقوں کی جماعت سے ملیں اور دوبارہ کبھی پھر جنگ میں جانے کی ضرورت پڑ جائے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پس وہ لوگ آپ سے جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، یعنی آپ لوٹ کر کے آئیں اور منافقوں کی کوئی جماعت کبھی بھی دوبارہ کسی جنگ میں جانے کے لیے آپ سے اجازت چاہے، فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں، تم ہمارے ساتھ نہ نکلو، تم ہمارے ساتھ نہیں نکل سکتے ہو۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا، اور نہ ہی تم میرے ساتھ دشمنوں سے قتال کرتے ہو۔ اب تمہیں دوبارہ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ، اور نہ ہی دشمنوں سے قتال کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے میرے ساتھ نکلنے کے بجائے، میرے ساتھ جانے کے بجائے گھروں میں بیٹھے رہو۔ کیوں؟ اِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بے شک تم لوگوں نے پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا، یعنی جب تمہیں جانا چاہیے تھا، ضرورت تھی، اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا، تب تو تم بہانہ بنا کر کے گھر پہ بیٹھ گئے۔ تو جب تم پہلی ہی بار گھر پہ بیٹھ گئے اور پتہ چل گیا تمہارے نفاق کے بارے میں، اس لیے اب دوبارہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے پہلی بار گھر پہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا، جنگ میں جانے سے تم نے گریز کیا، جنگ میں جانا تم نے ناپسند کیا، گھر پہ بیٹھے رہے، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو اب پھر بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، یعنی فَاقْعُدُوا، پس تم بیٹھ جاؤ، مَعَ الْخَالِفِينَ، جو تم سے پیچھے لوگ ہیں۔ مطلب اس سے کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے تم اس سے پچھلی مرتبہ بیٹھے رہے، ویسے آج بھی بیٹھے رہو اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ جس طریقے سے تمہارے گھر میں تمہارے اور لوگ ہیں
جو جنگ میں نہیں جا سکتے، بڈھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، جس طریقے سے وہ تمہارے پیچھے گھر میں بیٹھے ہیں ویسے تم بھی ان کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہو، اب تمہیں دوبارہ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے بارے میں پتہ چل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دھوکہ دیا اور اللہ نے حکم دے دیا، فرما دیا، تمہارے راز کو کھول دیا کہ تمہارا جنگ میں نہ جانا ہی بہتر ہے۔ اگر تم جنگ میں جاتے تو صرف مسلمانوں ہی کا نقصان کراتے، ان کے خلاف سازشیں کرتے، چال چلتے، ان کو شکست کرنے کے در پہ رہتے، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم گھر پہ بیٹھے رہو۔ جیسا کہ اس سے پہلے جو آیتیں گزر چکی ہیں اس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ اس غزوے سے آپ کو واپس لوٹائے، یعنی جنگ تبوک سے، تو یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جنگ سے لوٹ رہے تھے تو ایک گھاٹی میں تقریباً 12 لوگ سازش کر کے بیٹھے تھے، چھپ کر کے بیٹھے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی بتا دیا، آگاہ کر دیا، تو وہاں بھی ان کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، اب تمہیں دوبارہ نہیں جانا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ غزوے میں جانا چاہتے ہیں، کوئی دوسرا غزوہ ہو، کوئی دوسری جنگ ہو اور ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو آپ کہہ دیے کہ نہیں۔ کیوں؟ یہ اگر آپ ان سے کہہ دو کہ نہیں، تم کو نہیں جانا ہے، تو ایک ان کے لیے سزا ہے، عقاب ہے۔ اور کیوں کہا کہ نہیں جانا ہے؟ اس لیے کہ تم لوگ پہلی بار اپنے گھروں میں بیٹھے رہے تو دوبارہ بھی بیٹھے رہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور ان میں سے یعنی منافقوں کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی مر جائے، ان میں سے منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو آپ ان کے جنازے کی نماز کبھی نہ پڑھائیے اور نہ ہی ان کے قبر پہ کھڑے ہوئیے، یعنی دعا استغفار کے لیے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اپنے فسق و فجور کفر کی حالت میں مر چکے ہیں، اپنے نفاق فسق و فجور کی حالت میں مر چکے ہیں، اس لیے ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین سے براءت ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے الگ تھلگ رہنے کا حکم دیا ہے، اور ان کے جنازے کی نماز پڑھنے سے روک دیا ہے، اور ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے ان کے لیے دعا استغفار سے بھی منع کر دیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی حالت میں مر گئے۔ اور یہ حکم عام ہے ہر اس شخص کے بارے میں جس کا نفاق واضح ہو جائے، جس کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ منافق ہے، یہ ظاہری طور سے مسلمانوں کے ساتھ ہے اور باطنی طور سے کافروں کے ساتھ ہے، انہی کے مذہب پہ ہے، انہی کے دھرم پہ ہے، تو اگر آج بھی ایسا کوئی ہو تو اس کا حکم یہی ہوگا، یہ عام ہے۔ اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، اس طریقے کی آیت پہلے گزر چکی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو رأس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا،
عبداللہ ابن ابی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی کی وفات ہو گئی تو ان کا لڑکا عبداللہ ابن عبداللہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچا اور اس نے آپ سے آپ کی قمیص کو مانگا، آپ کی قمیص کو مانگا تاکہ اسی میں اپنے باپ کو کفن دفن کر کے رکھ دے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی قمیص کو اسے دے دیا۔ پھر آپ سے اس نے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے گزارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کپڑے کو پیچھے سے پکڑا دھیرے سے اور کہا، اللہ کے رسول، کیا آپ ایک منافق کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں جبکہ آپ کے رب نے آپ کو منع کیا ہے نماز پڑھنے سے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر، انما خیرنی اللہ فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اے عمر، مجھے میرے رب نے اختیار دے دیا ہے کہ میں دعا استغفار کروں یا نہ کروں، اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ 70 بار بھی تم دعا استغفار کرو گے تب بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی، تو میں وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ، میں 70 سے زیادہ دعا استغفار کروں گا۔ آپ کہا، وہ فاروق نے کہا کہ انہ منافق، یہ منافق تھا۔ قال فصلى علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ عز وجل، تو جب آپ نے اس عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے جنازے کی نماز پڑھ دی اور اپنی قمیص کو دے دیا اس میں دفن کرنے کے لیے، تب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا اور کہا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یعنی ابھی تک تو آپ نے جو کیا، لیکن اب آج کے بعد سے کسی بھی منافق جو اپنے نفاق کی حالت میں مر گیا تو آپ نہ تو ان کی جنازے کی نماز پڑھیے اور نہ ہی دعا استغفار کیجیے۔ امام احمد کی ایک روایت میں جس کے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اسی بات کو دوبارہ یاد کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی کی جب وفات ہو گئی تو اس کا لڑکا اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیے ہمارے ساتھ، ہم اپنے باپ کو کفن دفن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ چلیے اور ان کو قبر میں داخل کر دیجئے، یا ایک ہی ان کو قبر میں داخل کر دیا گیا ہے، آپ چلیے دعا کیجئے، نماز پڑھیے۔ تو آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے کیا کیا کہ ان کو اس قبر میں داخل کرنے سے پہلے آپ نے اپنی قمیص کو اسے پہنا دیا اور آپ نے اپنے تھوک کو اس پہ مل دیا، یعنی اس کے جسم پہ، اس کے بدن پہ، اس کے پیر پہ۔ یہ امام نسائی نے اپنی حدیث میں روایت کی ہے اپنی کتاب میں، اور بخاری میں بھی جابر بن عبداللہ سے مروی ہے یہ روایت۔ بعض روایتوں میں کچھ مزید باتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص بھی پہنائی اور اس پہ اپنے تھوک کو اس پہ ملا بھی اور اپنے گھٹنوں کو اس کے اوپر رکھا بھی۔ اس طریقے سے تمام چیزیں ثابت ہیں، کیونکہ یہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے یہ سب کام آپ نے کیا،
اور جب آپ کو روک دیا گیا تو پھر آپ نے پھر کبھی یہ کام نہیں کیا۔ بعض السلف یعنی بعض سلف کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی چادر کو یا اپنی قمیص کو کیوں دیا جبکہ جانتے تھے کہ یہ منافق ہے؟ تو اس کے جواب میں لکھا ہے کہ جب آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پاس لائے گئے غالباً جنگ بدر میں قیدی بنا کر کے اسلام سے پہلے، تو ان کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا یا چھوٹا تھا، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بہت لمبا تھا، سب کپڑے ان کے چھوٹے پڑ جا رہے تھے۔ تو اس وقت عبداللہ ابن ابی کا کپڑا ان کو دیا گیا تھا، اس لیے کہ عبداللہ ابن ابی بھی لمبے قد کا تھا اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لمبے قد کے تھے، اس لیے ان کی قمیص ان کو دے دی گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں یہ کام کیا، اپنے چچا کے قمیص کے بدلے میں آپ نے اپنے قمیص کو اس کو پہنا دیا بدلے میں۔ فاللہ تعالی عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ روایتیں ہیں بعض لوگوں کی کہ اس طریقے سے اقوال ہے سلف کا کہ اس طریقے سے آپ نے ایسے ہی کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے کسی بھی منافق کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی اور نہ ہی اس کے قبر پہ کھڑے ہو کر کے اس کے لیے دعا استغفار کیا۔ اس تعلق سے کئی روایتیں ہیں اور یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ کو کسی جنازے کے لیے بلایا جاتا تو آپ اس کے بارے میں سوال کرتے، جب اس کی تعریف کی جاتی، اس آدمی کی بہترین تعریف کی جاتی، مطلب یہ ہے کہ جب یہ بات واضح ہو جاتی کہ یہ منافق نہیں تھا، اس کی اچھی تعریف ہوتی، تب آپ جاتے اور نماز پڑھتے۔ اگر ایسی بات نہیں ہوتی تو پھر آپ اسے دور ہو جاتے۔ جنازے میں جانا یہ بہت بڑا ثواب ہے، کیونکہ وہاں پہ جانے سے انسان قبر کو یاد کرتا ہے، اور مومن کے حق کے بارے میں بہت بڑی اچھی بات ہے۔ یہ ان قربات میں سے ایک چیز ہے، قرب کی بہت بڑی علامت ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے جنازے میں جائے اور اس کے لیے دعا استغفار کرے۔ یہ اکبر القربات میں سے ہے، یعنی مومن سے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ آدمی اس کے جنازے کی نماز میں جائے، پڑھے، اور اس کا ثواب بھی ہے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کی جنازے میں شریک ہوتا ہے، جنازے کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے ایک قیرات، اور جو آدمی جنازے کی نماز پڑھ کر کے کفن دفن تک حاضر رہتا ہے تو اس کے لیے 2 قیرات۔ پوچھا گیا کہ یہ قیرات کیا ہے؟ مل قیراتان؟ قال اصغرهما مثل احد، کہا قیرات احد پہاڑ کے مثل ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور رہی بات ان کے قبر پہ قیام کی، قبر پہ کھڑے ہونے کی مومن بندے کے، تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ وقال استغفروا لأخیکم واسألوا له التثبیت فإنه الآن يسأل۔ کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوتے اور لوگوں سے کہتے کہ تم اپنے بھائی کے لیے دعا استغفار کرو، اور اس کے ثابت قدم کے لیے اللہ سے دعا کرو، قبر میں اس کے ثابت قدمی کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ فَإِنَّهُ الْآنِ يُسْأَلُ، اس لیے کہ اب اس سے سوال و جواب ہوگا، اب اس سے سوال ہوگا، اس لیے آپ لوگ اپنے اس مردے بھائی
جو اب آپ کے بیچ نہیں ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کی بخشش کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس کی نجات کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ دعا استغفار کریں۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ کفن دفن کے بعد لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اس بھائی کے لیے کثرت سے دعائے استغفار کریں، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ آنے والے تمام مصیبتوں سے اللہ اسے نجات دے دے اور ان کی بخشش فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔